آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بے بنیاد قسم کے لغو الزامات لگائے۔ حیران کن سی بات یہ ہے کہ یہ الزامات سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فیصل کریم کنڈی صاحب کو خیبر پختونخوا کے گورنر بننے کے شوق میں ان الزامات کا خیال آیا، اور یا علی امین گنڈاپور صاحب سے بدترین شکست کھا کر ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنا نام و نشان مٹوانے کے بعد اس غم میں یہ بیان دیا۔ یہ تو بہرحال فیصل کریم کنڈی صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن الزامات کی بوچھاڑ میں نہ انہیں کوئی عقل و شعور کا خیال رہا، نہ ہی انہوں نے معلومات کی بنیاد پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ خیبر پختونخوا میں ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ٹیررزم کو فیڈرل حکومت ڈیل کرتی ہے، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ محترم، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ سب سے پہلے مذاکرات آپ ہی کے گزشتہ دور حکومت میں ہوئے تھے، جب آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے اور خیبر پختونخوا میں آپ ہی کے اتحادیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت یعنی 2009 میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی آپ ہی کی حکومت نے کیا، آپ ہی کے گورنر ہاؤس میں، جس میں آپ آنے کے بہت شوقین ہیں۔ آپ ہی کے اسی گورنر ہاؤس میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے، آپ ہی کے حکومتی اہلکاروں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، صلح صفائی کی، ان کے آگے آپ لیٹ گئے، ان کے مطالبات آپ نے تسلیم کیے۔ لیکن آج آپ وہ ماضی کا سارا اپنا حال بھول چکے ہیں، اور آج آپ خیبر پختونخوا پر الزام لگا رہے ہیں، اس حکومت پر جس کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف خاصی سنجیدہ کوششیں کی گئی، کارروائیاں کی گئیں۔ ہمارے پولیس کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہر روز شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ فیصل صاحب کو شاید اس بات کا بھی دکھ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالیہ انتخابات میں، ضمنی انتخاب جو 21 اپریل کو ہوا، اس میں خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کی پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اس سے پہلے 8 فروری کو جب انتخاب ہوا تو خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا تھا۔ شاید وہ غصہ بھی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ خیبر پختونخوا پر اپنی شکست اور اپنی ناکامی کا غصہ اتارنے کی بجائے، یا اپنی گورنری کی سیٹ پکی کرنے کی بجائے، اگر اپنی پارٹی کے زیر انتظام صوبہ سندھ کے معاملات پر بات کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کو لگام دلوائیں، اس پر بات کریں۔ کچے کے ڈاکوؤں کو سندھ ہی کے حکومت کے نمائندے، اہلکار اور ذمہ داران، ان کی گاڑیوں میں اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے۔ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کا سربراہ ایوان صدر میں بیٹھا پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خدا را جو پختون سندھ کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں، اور جن کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، فیصل صاحب اگر آپ واقعی خیبر پختونخوا کے گورنر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پہلے ان ڈاکوؤں کے لیے آواز بلند کریں۔ وہ اسی سرزمین کے پشتون ہیں اور وہاں پر ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ دوسری طرف آپ نے ہمارے ہسپتالوں کی بات کی، آپ نے ہمارے اداروں کی بات کی، تو میرے خیال میں شرم سے تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے اہلکار، آپ کے ذمہ داران اور آپ کے قائدین اپنے دانت کے درد کا علاج بھی برطانیہ سے کروانے جاتے ہیں۔ آپ کے سیاسی رفقا محترم میاں نواز شریف صاحب تو زکام کا علاج بھی برطانیہ سے کرواتے ہیں۔ آپ کو ان ہسپتالوں کا کب سے احساس ہوا؟ یہ تو ہمارا کام ہے، ہم نے ہی صحت کارڈ شروع کیا، ہم نے ہی لاکھوں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی آپ کے دور حکومت میں، جس میں آپ کے چیئرمین صاحب وزیر خارجہ تھے جناب بلا وجہ زرداری صاحب۔ وہ اس وقت تو آپ نے صحت کارڈ کا پروگرام ہی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تمام تاریخی ریکارڈ اپنا درست رکھیں، اس کے بعد آپ الزامات لگائیں گے تو آپ کے الزامات کو سنجیدہ لیا جائے گا، ورنہ یہ صرف گورنری کی کرسی کی لالچ تک اور علی امین گنڈاپور صاحب کے ہاتھوں بدترین شکست کا غصہ ہی سمجھا جائے گا۔